السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سسپینس سے بھرپور ایک خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے آدم خور وحشی۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں تھی، ہم پانچوں بور ہو رہے تھے۔ ہم سارے دوست ایک کے گھر میں جمع ہو کر ہارر ہانٹڈ موویز دیکھا کرتے تھے۔ ایک رات ہم سب میرے گھر میں جنگل کی مووی دیکھ رہے تھے۔ جبار مووی دیکھ کے بولا کیوں نہ ہم بھی ایک ہفتے کا شکار کا پروگرام بنائیں۔ میں نے کہا یار جبار، ہمیں شکار کے شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جبار بولا اس میں کون سی مشکل بات ہے، یہ موبائل پر جو گوگل صاحب ہے ہمیں سب کچھ ایک دن میں سمجھا دیں گے، اور پھر ہم کون سے ایمیزون کے جنگلات جا رہے ہیں، بھور بن سے بس تھوڑا ہی آگے جائیں گے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ جبار نے سب سے تائید دی، سب نے پرجوش طریقے سے ہاں کہا۔ میں نے بھی اپنی رضامندی دے دی۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہم نے اپنے گھر والوں سے کہا ہم مری تک جا رہے ہیں، اگر سچ بتاتے تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ ہم صبح ہی صبح مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ پورے راستے ہم نے سب نے بہت ہلا گلا کیا، رک رک کے جگہ جگہ کا کھانا ٹیسٹ کیا۔ جب ہم نتیا گلی کے قریب پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ہمیں بھور بند میں رات قیام کرنا تھا، پھر آگے جانا تھا کہ تیز بارش گرج چمک کے ساتھ شروع ہو گئی اور ہوا بھی تیز تھی۔ بارش میں روڈ پر پھسلن ہو جاتی ہے۔ موڑ کاٹتے ہوئے جیپ بے قابو ہو گئی اور ہم کھائی میں جیپ سمیت جا گرے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ اب ہمارا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ جیپ قلع بازیاں کھاتے نہ جانے کتنی گہرائی میں جا گری۔ جب ہمیں ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے ہم نرم مٹی پہ گرے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے تھے، مگر جیپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے پرزے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو ہم سمجھے ہم مر گئے ہیں، مگر پھر اپنے آپ کو یقین دلائے کہ ہم سب زندہ ہیں مگر زخمی تھے۔ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں تھوڑی دور سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس طرف اٹھ کے گئے، وہ ایک جھیل تھی۔ ہم سب اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ یہاں کافی ٹھنڈ تھی۔ آدھا دن چلنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ ایک طرف بہت اونچا پہاڑ تھا جس میں سے چشمہ آبشار کی شکل میں گر رہا تھا۔ ہم جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل آگے جا کے اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس اس راستے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اور آگے بڑھے تو ہمیں کچھ پھلوں کے درخت نظر آئے۔ ہم نے پھل توڑ کے کھائے تو ہمیں کچھ توانائی محسوس ہوئی۔ اب شام ہونے والی تھی اور ہمیں رات ہونے سے پہلے اپنے لیے محفوظ مقام بھی تلاش کرنا تھا۔ رات گزارنے کے لیے ہم نے درختوں پہ اپنے لیے جگہ بنائی اور شاخوں میں پھنس کے لیٹ گئے۔ رات جیسے تیسے گزری۔ جانوروں کی بھیانک آوازوں سے خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ شکار کا سارا شوق خوف میں بدل گیا تھا اور اپنی بس جان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو ہم لوگ نیچے اترے۔ کسی کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ میں نے سب سے کہا ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ ہم خیریت سے واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ سب نے کہا آمین۔ ہم سب جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک ہمارے چاروں طرف تیر آ کے گرے۔ ہم سب ڈر کے رک گئے۔ پھر دھیرے دھیرے بہت سے جنگلی ہمارے گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ہم چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ موت ہماری آنکھوں کے آگے منڈلا رہی تھی۔ بہت سارے سیاہ فام ننگے دھڑنگے جنگلی ہمارے گرد ناچ رہے تھے جیسے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ہماری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ان کو دیکھ کر افریقہ کے جنگلوں کے بارے میں تو سنا تھا مگر یہ معلوم نہیں تھا یہاں بھی جنگلی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے جبار کو دھکا دیا اور ہمیں بھی آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہم سب ان کے دھکے کھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ بہت دیر چلنے کے بعد ہمیں ایک بستی کے آثار نظر آئے جس میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان جنگلیوں نے ہمیں لکڑی سے بنے مضبوط پنجرے میں ڈال دیا۔ سب سے پہلا احساس ہمیں شدید بدبو کا ہوا، جیسے گوشت سڑ رہا ہو۔ ہم سب کو اکائی سی محسوس ہونے لگی۔ پھر جنگلیوں نے باہر سے تالا لگا دیا۔ ہم سب پر ان کی نیت تو آیا تھی۔ ہمارے ہوش ختم ہوتے جا رہے تھے۔ شام ہوتے ہی وہ ہمیں ایک میدان میں لائے۔ وہاں بہت سے جنگلی عورتیں، بچے اور جوان موجود تھے۔
انہوں نے بس کپڑوں کے نام پہ پتے اور جانوروں کی کھالیں لپیٹی ہوئی تھی۔ ایک اونچے سے چبوترے پہ ان کا سردار بیٹھا تھا، اس نے پرندوں کے پروں کا تاج پہنا ہوا تھا اور گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار۔ پھر ہمیں ان کے سامنے پیش کیا گیا، رسیوں سے باندھ کر۔ سردار ہمیں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر سردار نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں واپس جانے کو کہا۔ جنگلی ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیل کے واپس پنجرے میں ڈال گئے، اور تھوڑے سے پھل بھی جو ہم نے کھائے، اور بے بسی سے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ عمر بالکل خاموش تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، عمر پریشان نہ ہو، ہم سب اپنے گھر جائیں گے۔ وہ مجھ سے گلے مل کے رونے لگا، اس کے ساتھ ہم سب بھی رو رہے تھے۔ رات ہوئی، میدان سج گیا، شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنے میں نیزے ہاتھ میں لیے کچھ جنگلی وحشی ہمارے پنجرے میں گھسے اور ہماری طرف بڑھنے لگے۔ پھر جمال کو اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے جمال کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طاقت میں ہم سے بہت زیادہ تھے۔ پھر انہوں نے نیزوں سے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ جمال چیختا رہ گیا۔ وہ اسے کھینچ کر لے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ہم نے دیکھا وہ جمال کو تختے پہ باندھ رہے تھے اور وہ بہت چلا رہا تھا۔ ہم بھی درمیان میں آگ کا ایک الاؤ جل رہا تھا، جنگلی جوش میں ناچ رہے تھے الاؤ کے گرد۔ پھر ان کا سردار جو چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا کود کے نیچے اترا اور ایک چمکدار خنجر لے کے جمال کی جانب بڑھنے لگا۔ جنگلیوں میں اور جوش و خروش بڑھ گیا۔ پھر سردار نے خنجر پوری طاقت سے جمال کے سینے میں اتار دیا۔ جنگلیوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ پھر ان جنگلیوں نے جمال کو دعوت بنا کے کھایا اور ہمارا دوست جمال ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا اور ہم بے بس روتے ہی رہ گئے۔ ایک دن تو خیریت سے گزر گیا، ہم 5 سے 4 رہ گئے تھے۔ دن تو خیر گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آج کس کی باری ہے۔ ہم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ موت کے فرشتے نے اچانک دروازے کو کھولا اور 4 جنگلی ہماری طرف بڑھنے لگے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، مگر ہم میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ وہ نعمان کو کھینچ کے لے گئے۔ ہم بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئے۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے نعمان کو بہت آوازیں دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ رات 10 بجے پنجرے کا دروازہ کھلا اور جنگلیوں نے ایک ٹرے میں بھنا ہوا گوشت ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارا بھوک سے برا حال تھا۔ بھنے گوشت کی خوشبو سے ہماری بھوک اور بڑھ گئی اور ہم بھنے گوشت پر ٹوٹ پڑے اور خوب سیر کے کھایا۔ گوشت بہت مزیدار تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد بے خبر سو گئے۔ دوسری رات وہ یاسر کو گھسیٹ کے لے گئے۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ یاسر نے اف بھی نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہم سب مریں گے۔ ہم چیختے رہ گئے۔ جنگلیوں نے یاسر کو فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر اسے بھی سردار نے خنجر سے مار دیا اور اس کا تکہ بوٹی کر کے کھانے لگے۔ ہم نے بہت شور کیا، مگر ہماری آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچی۔ ہمیں ان جنگلیوں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اگر بس چلتا تو ہم ان کا صفائے ہستی سے مٹا دیتے۔ جبار کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ خوف سے وہ کبھی ہنسنے لگتا، کبھی رونے لگتا۔ میں نے کسی طرح بھی جبار اور خود کو بچانے کی ترکیب سوچنا تھا۔ میں نے پنجرے کو دیکھا، بہت مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ میں بے بسی سے کھڑکی پہ جا کے بیٹھ گیا اور ان کی نقل و حرکت پہ دیکھنے لگا۔ اتنے میں مجھے وہاں ایک لڑکی نظر آئی، ان جیسی ہی تھی، مگر لباس ان سے مختلف تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ آج رات ہم دونوں میں سے ایک کی باری تھی۔ ہمارے ہاتھ پیر کپ کپ آ رہے تھے۔ میں نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں کی، سجدے میں گر کر۔ مجھے نہیں معلوم ہے کتنی دیر سجدے میں رہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دھڑکتے دل سے سجدے سے اٹھا۔ سامنے کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ جنگلیوں کی جگہ وہ لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے دن میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ہماری زبان میں بولی، جلدی کرو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات آئے۔ میں نے پوچھا، تم کون اور ہماری مدد کیوں کر رہی ہو جبکہ تم بھی انہی میں سے ہو؟ بولی، ہاں میں انہی میں سے ہوں، مگر جانور اور آدم خور نہیں ہوں۔ میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔
جب تم لوگوں کو ہمارے آدمی یہاں لائے تھے تو میں نے دیکھا تھا تمہیں، وہ تمہارے دوستوں کو روز الگ الگ طریقوں سے مار کے کھاتے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ تم سب کو کھا جائیں گے، میں تم لوگوں کو نکال سکتی ہوں، ابھی سب بہار ہے، میں نے نشاور مشروب سب کو پلا دیا ہے، صبح تک سوتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے تم لوگ جنگل کی حدود سے باہر چلے جانا۔ جب ہم باہر آئے تو سب وحشی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جب ہم وہاں سے نکل آئے تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا تمہیں ہماری زبان کیسے آتی ہے؟ وہ بولی میں نے بہت سی زبانیں سیکھ رکھی ہیں، میں کتابوں سے سیکھتی ہوں اور اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے ہی میں گزارتی ہوں، اگر سردار کو پتہ چل گیا؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، لڑکی بولی، پھر مجھے بھی کچا چبا جائیں گے اگر تم لوگوں کو فرار کا انہیں پتہ چل گیا۔ وہ یاسر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کو تو بھون کر کھا گئے تھے اور تم لوگوں کو بھی کھلایا تھا کیا؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بہت دور چلنے کے بعد وہ بولی، اب آرام سے چلو، ساؤتھ قبیلے کے خطرے سے دور ہو چکے ہو تم لوگ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی بولی، میرا نام جامنی ہے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنی محسن کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، وہ واپس جاتی تو وحشی اسے بھی کھا جاتے، اس لیے وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی میں نے کہا رک جاؤ، وہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا رک جاؤ اور واپس نہیں جاؤ، تم ہمارے ساتھ چلو، ویسے بھی تم ان جیسی نہیں ہو اور ہماری زبان سے بھی واقف ہو، اور واپس جانے پر وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ تو جیسے یہی سننا چاہتی تھی، فوراً ہمارے ساتھ ہولی۔ صبح ہوتے ہی ہم جنگل سے باہر نکل آئے اور روڈ پہ آ گئے، ہمیں روڈ پر ٹیکسی مل گئی۔ جبار کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ جامنی جبار کے ساتھ رہی، ان دونوں میں محبت ہو گئی، جبار نے جامنی سے مسلمان کر کے شادی بھی کر لی۔ ہم جب بھی اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں، تو بہت روتے ہیں۔ اور ہاں، کہانی ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے لوگ غائب ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چڑیل آ گئی ہے جو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ چڑیل کہیں جامنی تو نہیں ہے؟ مگر ابھی بے شک ہے، یقین نہیں ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔